نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 73۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ یہاں اے لوگو یعنی سب لوگوں سے خطاب ہے، اور ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے، اور جسے سب کو غور سے سننا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اس آیت کے اول مخاطب تو مکہ کے بت پرست تھے، لیکن آج بھی بہت سے بت پرست موجود ہیں، اس لیے انہیں شعور دلانے کے لیے ان کے بتوں کی مثال دی گئی ہے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں سجائے گئے، بتایا جا رہا ہے کہ جو 360 بت مل کر بھی کوشش کر لیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یعنی وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور جن سے تم مانگتے ہو، تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کسی کام آئیں گے، وہ کبھی بھی کسی کام نہیں آ سکتے، وہ تو ایک مکھی بنانے کے قادر بھی نہیں۔ اگر یہ سارے مل کے بنانا چاہیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کر لیں، تب بھی یہ ایک مکھی جیسی چھوٹی سی چیز، بظاہر ایک حقیر سی چیز، وہ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ مکھی تو ایک بہت حقیر سی چیز ہے، ایک ناپسندیدہ سی چیز ہے، لیکن یہ اتنی چھوٹی معمولی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی سی حقیر سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ایک مکھی تقریباً 2.5 ماہ تک زندہ رہتی ہے، اس عرصے میں 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور انڈے سے 12 گھنٹے میں یعنی آدھے دن میں بچہ نکل آتا ہے۔ یعنی انڈے کا سائز بھی کتنا چھوٹا ہوگا، اور کتنے کم وقت میں ایک نئی مکھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ایک مکھی سے اللہ تعالیٰ 1000 مکھیاں ریپروڈیوس کر لیتے ہیں، تمام کائنات کے لوگ مل جائیں تو بھی ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ اپنے پر پھرپھراتی ہے، اسی لیے یہ بہت تیزی سے حرکت کرتی ہے، اور مکھی کی آنکھ بہت سے لینسز سے مل کر بنی ہے، یہ ہیگزاگونل ہوتی ہے، اسی وجہ سے بہت بڑے یعنی وسیع ایریے کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہر طرف دیکھ سکتی ہے۔ اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ تیز دیکھ سکتی ہے، اس لیے مکھی کو مارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مکھی کا نچلا ہونٹ ٹرنک کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس میں وہ کھانا جمع کر لیتی ہے، اور پھر وہ وہیں پر ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ مکھی اپنے کھانے کو پیٹ میں ہضم نہیں کرتی، مکھی اپنے کھانے کو منہ میں ہی ہضم کر لیتی ہے۔ جب مکھی کوئی کھانا اڑاتی ہے تو اس کو اسپیشل لیکوڈ سے کور کر لیتی ہے، اور وہ کھانا جو ہے وہ فوراً ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر باہر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کچھ ان سے اڑا کے لے جائے تو ان سے یہ لے نہیں سکتے۔
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی مکھی کو تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور اگر کوئی مکھی ان کے سامنے پڑے ہوئے حلوے مانڈوں میں سے کچھ لے لے تو اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ جیسے ان آیات میں بتوں کی حقارت بیان کی جا رہی ہے اور ان کے پجاریوں کی عقل پر ماتم کیا جا رہا ہے کہ ذرا عقل کے ناخن تو لو، غور تو کرو، جن بتوں کی تم اللہ کی بجائے پوجا کرتے ہو وہ تمام اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو اللہ کی حقیر ترین مخلوق ہے، اور حقیر ترین مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بت اور مکھی دونوں ہی حقیر اور کمزور ہیں، بلکہ تمہارے معبود تو زیادہ حقیر اور کمزور ہیں کہ وہ اپنے آپ سے مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی اس کا مطلب ہے کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ تو ان تین الفاظ میں توحید کا عملی لب لباب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر باشعور انسان کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے یا جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ انسان کی جو شخصیت ہے اور اس کا آئیڈیل آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہوتے ہیں، یعنی انسان اپنے آئیڈیل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی انسان کا معیار پہچاننا ہو تو اس کے آئیڈیل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کا آئیڈیل کم ظرف اور گھٹیا ہو تو لازماً وہ انسان خود بھی اسی سطح پر ہوگا، اور اگر کسی کا آئیڈیل اعلیٰ ہوگا تو وہ خود بھی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوگا۔ ان اصول پر ان لوگوں کے ذہنوں کے معیار اور سوچوں کی سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے آگے جھکتے ہیں۔ جس طالب کا مطلوب اور آئیڈیل ایک ایسا بے جان مجسمہ ہے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک کو نہیں اڑا سکتا، اس کی اپنی شخصیت کا کیا حال ہوگا۔ اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں اس طرح آ چکا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل کچھ معبود بنا کر ان سے ایسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس توحید کا سبق تو یہ ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی انسان کا محبوب اور مقصود مطلوب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، باقی کوئی شے مطلوب اور مقصود نہیں ہے، باقی سب ذرائع ہیں، مینز ہیں۔ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یہ ریسورسز ہیں، یہ مختلف ذرائع ہیں جن سے مدد لینی چاہیے اور لینی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ذرائع ریسورسز کے طور پر استعمال کریں، مگر انہیں اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائیں، نہ کھیتی کو، نہ دکان کو، نہ ہنر کو، نہ کسی پیشے کو، نہ کسی رشتہ دار کو، نہ اولاد کو۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز،
یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہ جانا۔ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا کیا، جو ہر چیز پر غالب ہے، کوئی شے اسے مغلوب نہیں کر سکتی اور کوئی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 75۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں رسالت کے دونوں واسطوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں اور دوسرے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے نبی یا رسول بشر ہیں۔ چنانچہ فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو چنا گیا اور انسانوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور یوں رسول ملک یعنی فرشتوں کے ذریعے رسول بشر یعنی آدمیوں تک پیغام پہنچایا گیا، تاکہ تمام دنیا تک، تمام نوع انسانیت تک یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے۔ سورہ صاد آیت نمبر 8 میں فرمایا، کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا، کیا ہمارے درمیان سے محمد پر قرآن اتارا گیا؟ اور کہا، کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 94۔ تو اللہ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ اپنی پیغامبری کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وہ فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں اپنی وحدانیت ثابت کرنے کے بعد گویا یہ کہنا چاہا کہ اس کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اس نے اپنی پیغام رسانی کے لیے اختیار کیا ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی عبادت کرنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں توحید اور رسالت کا ذکر تھا، اب اس آیت میں آخرت کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے تمام امور اور اعمال سے واقف ہے، اس لیے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے اختیار کرے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آیت نمبر 77۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم۔ اے ایمان کے دعوے داروں، جھک جاؤ اور سر بسوج ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں صرف اصطلاحی طور پر رکوع اور سجدے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دینے کا حکم ہے۔ اسی طرح عبادت کے حکم میں بھی مکمل اللہ کی بندگی کا حکم ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
توحید، رسالت اور بعث بعد موت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ رکوع اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، اس کا خاص اہتمام کرو، اور دیگر عبادات جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے انہیں بھی بجا لاؤ، اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہو، صلح رحمی کرو، یتیموں کی دلجوئی کرو، محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور اپنے آپ کو اخلاق کے حسنہ کا پابند بناؤ۔ یہی حصول جنت کا طریقہ ہے۔ فعل الخیرات میں مزید کون سے نیک کام آ سکتے ہیں؟ دراصل یہاں فعل الخیرات سے مراد خدمت خلق بھی ہے۔ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدمت خلق سے لگاؤ۔ خدمت خلق صرف بھوکے کو کھانا کھلانے تک محدود نہیں، بلکہ سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ کے بندو، ایمان اور عمل کے جو حقائق تم پر ظاہر ہو گئے ہیں، جو علم تمہیں ملا ہے، اس علم سے، ان حقائق سے بھی دوسرے لوگوں کو روشناس کراؤ، تاکہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن نہ بنے، وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ یہ ہے اصل فعل الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں اس طرح آگے بڑھو کہ جو لوگ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو آگ میں کود رہے ہیں، جو آگ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی بچاؤ، ان کے لیے بھی کچھ کرو، ان کو بھی ان حقائق کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے۔ تم اپنے آپ کو تو بچا رہے ہو، لیکن ان کے بچانے کی بھی فکر کرو، فعل الخیرات کرو، لعلکم تفلحون، یعنی تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ایمان کا اقرار کر لیا تو بس اب فلاح ہی فلاح ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اور کامیابی ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اس کے تقاضے پورے کرو گے تو تبھی کامیابی ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بس مسلمان ہو گئے ہیں اور بیٹھے بٹھائے ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ صرف خام خیال ہے، بالکل یہ ایک سمجھے دل کے خوش کن تمنا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ تلک امانیہم، یعنی یہ تو ان کی تمنائیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اللہ کی عبادت ویسی کی جائے جیسا اس کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 78، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ جبریل علیہ السلام کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے جو وحی پہنچانی تھی پہنچا دی، اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب ان احکام کو، اس دعوت کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، مسلمانوں کا انتخاب کیا ہے، تمام انسانوں میں سے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ عظیم الشان مشن مسلمانوں کے ذمے آیا ہے، چنانچہ اس پر فخر کرنا چاہیے اور فخر کر کر اس کام میں لگ جانا چاہیے۔ آگے ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ،
اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مسلم کا خطاب دیا اور تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا یہی نام رکھا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار یعنی مسلم بنا کر رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائیو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی تمہارا حمایتی پشت پناہ اللہ ہی ہے اور تم اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ مولا یعنی ہمارا حمایتی، مددگار، پشت پناہ ہے۔ ان آیات میں بھی مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد کرو تاکہ زمین سے شرک، کفر اور فتنہ انگیزی کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرف دین اسلام کا دورہ ہو جائے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کی نصرت، فتح، تائید کے لیے چن لیا ہے، اور جو دین اسلام تمہیں عطا کیا ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ جو اعمال تمہاری طاقت سے زیادہ تھے ان کا یا تو تمہیں مکلف نہیں کیا یعنی اس کی ذمہ داری نہیں دی یا انہیں ہلکا بنا دیا، توبہ استغفار کا دروازہ کھول دیا تاکہ تم توبہ کرتے رہو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ مختصر یہ کہ دین اسلام فطرت انسانی کے مطابق اور آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، اپنی استطاعت بھر اللہ سے ڈرتے رہو، اور سورہ بقرہ آیت 185 میں فرماتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میں وہ دین دے کر بھیجا گیا ہوں جس کی بنیاد توحید پر ہے اور جو آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دین اسلام تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا باپ اس لیے کہا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا نام مسلمان اللہ نے رکھا، اور یہ نام گزشتہ اسلامی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اب قرآن میں بھی مذکور ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اتنا باعزت نام دیا اور یہ نام دے کر تمہیں گزشتہ امتوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی اچھی، معتدل، صاحب خیر اور نیک نام امت اس لیے بنایا ہے تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکیں کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اور تم گواہی دو کہ تمام رسولوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس لیے کہ اس دن جب تمام امتیں امت مسلمہ کی سرداری اور فضیلت کا اعتراف کر لیں گی تو ان کی گواہی ان امتوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں،
اور اس عظیم نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے شکر میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اسی کی بارگاہ میں پناہ لو، اس لیے کہ وہی تمہارا آقا ہے، اور وہ کیا ہی خوب آقا اور کیا ہی بہتر حامی اور ناصر ہے۔ امت مسلمہ پر جو شہادت علی الناس اور پیغام رسالت کی دعوت اور تبلیغ کی جو بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن بہت سخت جواب دہی ہوگی۔ اس جواب دہی کے بارے میں سورہ الاعراف میں یہ آیت بہت واضح ہے، آیت نمبر 6، یعنی جو دین تم لوگوں تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا تھا، کیا تم لوگوں نے اسے پوری نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا؟ اگر یہ ذمہ داری امت سے پوری نہیں ہوگی تو پوری امت بحیثیت مجرم کھڑی ہوگی۔ اور چونکہ آج امت مسلمہ مجموعی طور پر اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، یعنی اس جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ دیا گیا ہے اور جو دین پھیلانے کا فریضہ دیا گیا ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے، اسی لیے اسی جرم کی پاداش میں اجتماعی طور پر ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس سلسلے میں قصوروار ہے، مگر انفرادی طور پر بھی، یعنی انسان کو خود فرداً بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون فکر مند ہے۔ ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر عائد ہونے والے اس فرض کو کس حد تک نبھا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس نے اس سلسلے میں کیا جواب دینا ہے۔ کیا وہ اپنی دنیا کی زندگی میں صرف دولت کمانے، جائیدادیں بنانے اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں پڑا ہوا ہے، یا اس نے کچھ دین کی خاطر، کچھ دعوت قرآن کی خاطر، کچھ تبلیغ کا بھی کوئی فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت، اپنے علم، کسی بھی طریقے سے اس نے کوشش کی ہے اور اپنا کچھ حصہ ڈالا ہے اس کام میں۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ اس چیز کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے خلیفۃ الرسول ہونے کا کیا حق ادا کیا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔